مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھنا ہے مشہور زمانہ علم نحو پر مشتمل قافیہ، اور جو ہے ہمارے اس میں ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم نے مرفوعات کے بعد منصوبات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ منصوبات کے متعلق اس کی تعریف میں جو ہے نا میں نے عبارت پڑھی تھی، المنصوبات ہوا مشتمل علی علم المفعولیتی، کہ منصوبات وہ ہوتے ہیں جو مشتمل ہوتے ہیں مفعول کی علامت پر۔ اس کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو ہو گئی کہ یہ جو منصوبات ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وجہ حصر کیا ہے اور دلیل حصر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد المنصوبات کے اوپر اعرابی جو اس کی حالت ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی، 4 احتمالات جو ہے وہ پڑھے، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ منصوبات جو ہے منصوبن کی جمع آئی ہیں، پھر منصوبتن کی جمع یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی جو اختلافات ہیں، جو اعتراضات تھے، وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اور اس کے متعلق جو احتمال ہے تو پھر کون سا احتمال درست ہوگا اور وہ کیوں ہوگا۔ اب ہم لوگ جو ہے بات کرنے والے ہیں علی علم المفعولیت، یعنی عبارت کے اس حصے کے اوپر کہ آپ نے کہا نا کہ منصوبات وہ ہوتے ہیں جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ مفعول ہونے کی علامت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مفعول تو وہ ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ فاعل کا فعل جس کے اوپر واقع ہوتا ہے، یا پھر آپ جو ہے نا وہ مفعول کی جو ہے نا مطلب آپ صرف اتنا سمجھ لیں ابھی کہ فاعل کا فعل جس کے اوپر واقع ہوتا ہے تو وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو وہ حالت نصبی میں ہونے کی جو علامات ہیں وہ مفعول ہونے کی علامات جو ہے نا وہ کہلائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ مفعول ہونے کی علامت جو ہے وہ ہر اسم کے اندر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے وجوہ اعراب پڑھے ہیں۔ وجوہ اعراب میں ہم نے پڑھا تھا مفرد ہوتا ہے، مفرد منصرف جو ہوتا ہے، منصرف سے مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر ہوتی ہے، جمع مذکر سالم ہوتی ہے، تثنیہ کے اعراب ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ علو ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس کے علاوہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہوتے ہیں، اور پھر مختلف جو ہے نا وہ ہم نے پڑھے تھے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر ہم کہیں تو کیونکہ علامت جو ہے وہ سب میں سیم تو نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی کوئی صورت بنا دی جائے مختصر اور جامع کہ ہمیں جو ہے یہاں پر پوری کی پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ کیا ہے کہ علم المفعولیت، مفعول ہونے کی علامت کون کون سی کس کس میں کیا کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ مفعول ہونے کی علامت جو ہے پہلی جو علامت ہے نمبر 1 وہ ہے فتح۔ یہ فتح کس پر ہوگا؟ یہ مفرد پر ہوگا۔ اچھا، وہ مفرد منصرف صحیح ہوگا یا پھر مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہوگا، یا پھر اسی طرح سے جمع مکسر، ٹھیک ہے نا، جمع مکسر بھی جو ہے اس پر بھی فتح آئے گا جب وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر ہم کہیں گے کہ اس میں جو ہے نا مفعول ہونے کی علامت ہے، تو مفعول ہونے کی علامت جو ہے نا وہ پہلی فتح ہے، اور یہ فتح جو علامت آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، جو ہے جب حالت نصبی میں کسی ایسے اسم کو جو مفرد صحیح ہوگا یا مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہوگا یا پھر جمع مکسر ہوگا، تو آپ اس میں یہ والی حالت اور یہ والی جو ہے وہ علامت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ نقشہ بھی بنا دیا ہے بہت مختصر سا کر کے کہ اگر مفردات کی بات کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ فتح جو ہے وہ نظر آئے گا مفردات میں، جیسے کہ رأیت زیدن، یہ مثال میں نے کوٹ کی ہے، رأیت زیدن، دیکھیں رأیت فعل ہے اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے اور زیدن مفعول ہے، اور یہ زیدن جو ہے مفعول ہے، اور اس میں جو ہے وہ حالت نصبی میں ہونے کی علامت یعنی مفعول ہونے کی علامت جو ہے یہ 2 زبر جو ہے وہ موجود ہے، یہ فتح کہلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جمع تکسیر کی بات کریں، جمع مکسر کی بات کریں تو رأیتو رجالن، اب یہاں پہ رأیتو فعل ہے اور تو ضمیر جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، اور رجالن جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ رجالن جو ہے نا یہ مفعول ہے، تو یہ اس میں جو ہے یہ جو 2 زبر نظر آ رہی ہیں یہ فتح اور یہ جو ہے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ تو المختصر یہ کہ مفعول ہونے کی علامات میں سے پہلی علامت ہے فتح، اور یہ پہلی علامت جو ہے وہ مفردات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جمع مکسر میں ملاحظہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ مفعول ہونے کی جو دوسری علامت ہے وہ ہے کسرہ،
یہ کسرہ کہاں پر دکھے گا؟ آپ کو پتہ ایک ہوتی ہے جمع ہے نا، اور جمع جو ہے نا وہ جمع ہوتی ہے جس میں الف اور تا آتا ہے، اس جمع کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ اب یہ جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات، ٹھیک ہے نا، اب یہ مسلماتن ہے تو اب یہاں پر یہ کیا ہے، یہ اس میں جو ہے نا وہ ہے جمع کی، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اس جمع مؤنث سالم کو جب آپ جو ہے وہ آلت نسبی میں پڑھیں گے تو اس کی آلت نسبی کیا ہوتی ہے؟ اس کی آلت نسبی ہوتی ہے مسلماتن۔ تین آلت ہے نا، آلت رفعی میں مسلماتن، ٹھیک ہے نا، ضمہ کے ساتھ، اور آلت نسبی اور حالت جری میں یہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آلت نسبی میں یہ ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ، اور آلت نسبی میں یہ جو کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ کسرہ اس کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ جیسے کہ رأیت مسلماتن، اس مثال میں رأیت وہی فعل اور تو ضمیر اس کا فاعل، اور مسلماتن جو ہے نا یہ ہے مفعول۔ اور یہ جو مسلماتن کے اوپر جو مطلب اوپر نیچے جو آپ کو دو زیر نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس میں علامت مفعولیت ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ علامت یہ منصوب ہونے کی، مفعول ہونے کی علامت پر یہ مشتمل ہے، جو آپ کو اس کے نیچے کسرہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایرو بنا کر باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر اور زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 3 کہ مفعول ہونے کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو مفعول ہونے کی علامت ایک ہے الف، یہ بھی مفعول ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لیکن یہ علامت آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ والی جو علامت ہے آپ جو ہے اسماء ستہ مکبرہ مواحدہ کی میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے ابن، فمن، اخن، حنون ہے نا، تو یہ ابن کی جو حالت نسبی ہے نا، یہ جب یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو یا متکلم کے غیر کی طرف جب مضاف ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اس کی حالت جو ہے نا وہ ہوتی ہے ابو کا، ابا کا اور ابی کا۔ ابو کا حالت رفعی میں اور حالت نسبی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کیا؟ ابا کا۔ تو رأیت ابا کا یہ مثال ہے، اور رأیت وہی فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، اور ابا کا یہ ابا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر رأیت فعل کا مفعول۔ تو یہاں پہ ابا جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ وہ بن رہا ہے مفعول، اور اس میں مفعول ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ تو الف بھی مفعول ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یہ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 یہ کہ مفعول ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے کیا؟ وہ ہے جو ہے نا وہ یہ کبھی یا ما قبل مفتوح ہوگا یا پھر کبھی یا ما قبل مکسور ہوگا۔ تثنیہ میں حالت نسبی جو ہے نا وہ اس کی کیا ہوگی؟ تثنیہ میں حالت نسبی جو ہے نا اس کی ہوگی یا ما قبل مفتوح، یعنی جو بھی چیز حالت تثنیہ ہوگی اور اس کی تثنیہ کی حالت نسبی جو ہوگی نا وہ ہوگی یا ما قبل مفتوح۔ جیسے مسلمانی، تو مسلمانی حالت رفعی تو الف ما قبل مفتوح، مسلمینی حالت نسبی یا ما قبل مفتوح، مسلمینی حالت جری یا ما قبل مفتوح۔ تو اس میں مسلمینی میں حالت نسبی میں کیا ہے؟ یہ حالت نسبی میں مسلمینی ہے تو کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح ہے۔ تو اس کا مطلب تثنیہ میں اگر آپ علامت دیکھنا چاہیں حالت نسبی مفعول ہونے کی علامت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یا ما قبل مفتوح ہوگا، اور جمع مذکر سالم میں اگر آپ حالت جو ہے نسبی دیکھنا چاہیں تو مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ، مسلمون حالت رفعی اور مسلمینہ حالت نسبی اور حالت جری۔ یہاں پر یا سے پہلے زیر تو یا ما قبل مکسور جو ہے وہ بن گئی اس کی کیا؟ علامت۔ تو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ اس کے متعلق تھی علم المفعولیتی پر، اور علم المفعولیتی کا مطلب یہ ہے کہ منصوبات وہ ہوتے ہیں جو مشتمل ہوتے ہیں علامت مفعولیت پر، اور علامت مفعولیت کون کون سی ہوتی ہیں، کہاں پر کس طرح سے پائی جا سکتی ہیں، تو وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ یہ فتح ہو سکتی ہے، کسرہ ہو سکتی ہے، الف ہو سکتی ہے، اور تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح اور جمع میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ
یہ ہماری جو ہے المنصوبات کی صرف تعریفات پر ہماری ابھی کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا تو دیا، لیکن ایک ایک کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے نا گفتگو کریں گے ہم لوگ۔ اب اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی نا، یہ جو ہے المنصوبات کی تعریف میں نے آپ کو یہاں بیان کر دی، وہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس المنصوبات میں سے جو پہلا منصوب ہوگا وہ مفعول مطلق ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو ہمارا یہ المنصوبات و مشتمل علی علم المفعولیتی والی جو بات ہے وہ پوری کی پوری مکمل ہو گئی۔ اس میں میں نے آپ کو المنصوباتوں کے اوپر بات کر لی، ایک اس کی اعرابی حالت کے اوپر بات کر لی، یہ اس کا جو ہے نا وہ جو واحد ہے وہ کیا ہوگا، یہ کس کی جمع ہوگی، پھر اس کے بعد یہ صفت واقع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ ہوا کے مرجع کے اوپر بات ہو گئی، ما مشتملہ کے اوپر بات کریں تو یہ اشتملہ جو ہے نا یہ ما جو ہے وہ موصولہ ہے، اور اشتملہ جو ہے نا یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے نا وہ مرجع ہے، ہوا ضمیر جو ہے نا وہ راجع ہے کس کی طرف، وہ ما اس میں موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور علی علم المفعولیت یہ جو ہے نا وہ پھر جار مجرور جو ہے وہ بن رہا ہے۔ پھر اس میں علم المفعولیت کے اوپر بات کی ہم نے، دلیل حصر کے اوپر بھی بات کر لی۔ المختصر یہ کہ وہ ساری کی ساری ویڈیو جب آپ اس کی تعریف کے اوپر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، بڑی کام کی ویڈیوز ہوں گی وہ، مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔